حضرات گرامی قدر، آج موجودہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کس قدر ڈھایا جا رہا ہے، آج ہماری آنکھیں دیکھنے سے یہ قاصر ہیں، لیکن آج مسلمانوں کو کیا ہو چکا ہے کہ ان کے وہ دل جو ایک نرم گوشہ اور رحم دلی رکھنے والا، جذبات احساسات کو محسوس کرنے والا وہ دل کا ٹکڑا اس قدر اتنا سخت کیوں ہو چکا ہے کہ وہ دل کا ٹکڑا آج پتھروں سے سخت ہو چکا ہے۔ پتھروں کے مزاج نہیں ہوتے، لیکن یہ انسان کا مزاج آج پتھروں سے سخت کیوں بن چکا ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو آج صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ان کی جو یلغار بن کر فلسطین بھائیوں کے لیے اپنا قدم اٹھائے۔ کیا نہیں ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، کیا نہیں ہے ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالقدیر کے وہ ایٹمی طاقتیں تیار کردہ ہوا وہ بمب موجود ہے، کیا نہیں ہے ہمارے پاس جنگی طیارے موجود ہیں، قوت موجود ہے، فوج موجود ہے۔ اس سب کے باوجود آج ہم پھر ڈرپوک کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ اپنی بلوں میں گھس کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنی عیاشیوں میں زندگی بسر کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت تو کوئی سہولتیں بھی نہ تھیں، اس وقت تو تلواروں کا زمانہ تھا، لوہے کا زمانہ تھا، لوگ اپنی ڈالوں سے، تلواروں سے جو اپنا کام اور جنگ کے معاملات نپٹاتے تھے، لیکن حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فلسطین کو فتح کر دکھایا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بغیر ہتھیار کے، بغیر فوج کے فلسطین کی زمین پر قدم رکھتے ہیں، دشمنوں کے دلوں میں روب آ جاتا ہے، بغیر جنگ کے اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آج وہ روب ہمارا ان کافروں پر کیوں نہیں پڑتا؟ آج کافر ہم سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے آج ہم جو ہیں بحیثیت مسلمان، نام کے مسلمان ہیں، لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ مسلمانوں والا نہیں ہے، ہمارا جو رویہ ہے وہ مسلمانوں والا نہیں ہے، ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ مسلمانوں والا نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ تھے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا اور بازاروں میں چکر لگاتا تھا، کوئی میری حکومت میں پیاسا نہ رہے، کوئی میری حکومت میں مظلوم نہ رہے، جس کے دور میں شیر اور جس کے دور میں بکری اکٹھے مل کے ایک گھات سے پانی پیتے تھے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں کہ راستوں میں اگر کوئی ٹویا آ گیا، کوئی گڑا آ گیا، کوئی سوراخ آ گیا، عمر نے اس کو بند نہ کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن سوال ہوگا، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے تنکے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا، کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا، میرا حساب ہی نہ ہوتا، میں اللہ کے سامنے پیش ہی نہ ہوتا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے ہیرو تھے، اسلام کے سپہ سالار تھے، آج ہم مسلمانوں نے ان کو تو سپہ سالار مانا ہی نہیں، ان کو تو آئیڈیل مانا ہی نہیں۔ آج ہم ڈرپوک بن گئے، آج ہم ظالم بن گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اگر آئیڈیل بھی ہیں ہمارے ہاں انڈیا کے کافروں کے، یہ فلسطینی بھائیوں پر ظلم کرنے والے، یہ شاہ رخ خان، یہ جناب سلیمان خان، یہ فلاں، یہ گندے ایکٹر، یہ کنجر، یہ فحش قسم کے لوگ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ آج کوئی دین سیکھنا نہیں چاہتا، آج لوگ دنیا میں ایکٹر بننا چاہتے ہیں، انڈیا کے لوگوں کی، گلوکاروں کی کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ آج اس دن لٹوا کر
لوگ پیسے کے حصول کے لیے مرتے مراتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں، اپنی عزتوں کو بیچ دیتے ہیں، جسم فروشی کے اڈے قائم کیے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ کون سا میرا وطن ہے جو کائنات میں یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا؟ یہ کون سا وطن ہے جس کو ہم نے 60 لاکھ شہداء کی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا؟ لیکن یہ وطن میں بسنے والے آج کے جو لوگ ہیں وہ کیا حق ادا کر رہے ہیں کہ وہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو لہو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ آج ہم نے ان شہداء کی قربانیوں کا کیا جناب حق ادا کیا ہے؟ آج ہم نے کیا ان کی قربانیوں کا حق ادا کیا ہے؟ ہم تو وہ ہیں جو شہداء کے راستے پر چلنے کی بجائے ہم نے جو ہے اپنی زندگی کو جسم فروشی میں، اپنی زندگی کو نفس کی جو پوجا میں، اپنی زندگی کو عیاشی میں گزارنا شروع کر دیا۔ حضرات، میں عرض کروں گا اپنے ان حکمرانوں سے، اپنے ملک کے ان صاحب استطاعت لوگوں سے کہ آپ کب عیاشیوں سے نکلو گے؟ آپ کو مرنا بھول گیا ہے؟ مال کس قدر حرص و ہوس ہے کہ میرے تاجر بھائی اپنے معاملات، اپنے کاروبار اللہ کے راستے میں تو ہمیں جان گنوا دینی چاہیے، لیکن ایک تاجر اپنی دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ پروڈکٹ جو اسرائیل کی پروڈکٹ ہیں، پتہ ہے کہ اسرائیل کی پروڈکٹ ہیں، سب کچھ معلوم ہے، لیکن ان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بڑے بڑے سرمایہ کار یہ فیکٹریاں جو ہیں وہ بین کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے بڑے سرمایہ دار ان کے ساتھ ڈیلنگ سے رکنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کب سدھرو گے؟ یہ مال کی ہوس، یہ حرص نے ہمارے دل کو اندھا کر دیا۔ ہماری آج آنکھیں ان کو تڑپتا دیکھتی ہیں، لیکن ہمارے دل میں رحم نہیں آتا۔ ہمارے کان ان کی چیخیں سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی احساس تک پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم مال پرست ہو گئے، ہم دنیا پرست ہو گئے، ہم خواہشات کے پجاری بن گئے، ہمیں اپنا مرنا بھول گیا۔ جس کے نے لمبی لمبی امیدیں لگائی ہوں اس کو جو یہ بات باور کرائے گی کہ وہ فلسطین میں جا کر جہاد کرے، جس نے 100 سال کی لمبی پلان کی ہو، جس نے اپنے کاروبار کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں لگائی ہوں، اس کا دل کرے گا میری موت آ جائے۔ آج ہم کو موت ناپسند ہے۔ آج ہم کاش کے دنیا سے نفرت کرتے ہوتے، ہم بھی اپنی موت کو اپنے گلے سے لگاتے اور موت سے نہ ڈرتے ہوتے۔ یہ موت تو ایک مومن کے لیے اللہ کا تحفہ ہوتی ہے۔ جو ہی موت آنی ہے، مومن کی اللہ سے ملاقات ہو جانی ہے۔ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار اپنے ایوانوں میں، عیاشیوں میں زندگی بسر کرتے ہوئے، ان کو میں آج ان کی غیرت کو جگانا چاہتا ہوں کہ آپ کب جاگو گے؟ آپ کا ضمیر کب جاگے گا؟ اگر میں بڑے بڑے علم والوں کو دیکھوں تو وہ بڑے بڑے جناب علم والے اپنی دولت کے لیے بک جاتے ہیں۔ آج فتویٰ کوئی نہیں دے گا جہاد کا، کون دے گا؟ آج حالات اگر جہاد کے نہیں ہیں تو کب بنیں گے؟ آج اگر وہ جنگی جو ایٹم بم ہیں، یہ جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، آج استعمال نہیں ہوگی، کب استعمال نہیں ہوگی؟ اگر ہم آج اپنی جو ہے غیرت کو نہیں جگائیں گے، کب جگائیں گے؟ جب مسلمان بالکل لٹے جائیں گے، جب مسلمان بالکل ختم ہو جائیں گے، جب ان کی چیخیں اور پکار وہ بھی دب جائے گی، تب ہم قدم اٹھائیں گے۔ نہ میرے بھائیو ایسا نہ کریں۔ خدارا آج ہمارا سب کا حق بنتا ہے، جو صاحب استطاعت اقتدار والے نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، ان کو چاہیے ان بھائیوں کے لیے رو رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ کبھی ہیں ہم میں سے ایسے لوگ جو ہمیں اپنی اولاد کی تو فکر ہوتی ہے، بچہ تڑپتا ہے ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے، بیٹی تڑپتی ہے اس کی فکر ہوتی ہے، ان کے مکان کی فکر ہوتی ہے۔ کیا ہمارا فلسطینی بھائیوں سے، غزہ کے بھائیوں سے، برما کے بھائیوں سے ایک بھائی چارے کا رشتہ نہیں ہے؟ ایک کلمے کا بھی رشتہ نہیں ہے؟ کیا خونی رشتوں سے بڑھ کر دینی رشتہ مضبوط نہیں ہوتا؟ آج ہم کیوں بھول گئے اپنے فلسطینی بھائیوں کو؟ ہمیں چاہیے جس طرح اپنی اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ بیٹھ
بیٹھ کر دعا کریں, ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر آپ بحیثیت امام ہیں, بحیثیت مولوی ہیں, آپ کا حق بنتا ہے کہ یہ روایتی موضوعات کو اپنی مسجدوں سے نکالیں. خدارہ یہ امت پہلے سے بڑے تفرقے کا شکار ہے, آپس میں امت کو لڑوانے سے گریز کریں. نفرتوں والے موضوعات کو جو بیان کرنے سے پرہیز کریں. خدارہ یہ مسل کی تصباہ سے نکلیں, ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ہر ایک مسجد سے جہاد کی جو آوازوں کو بلند کریں, جہاد کی صداؤں کو بلند کریں, پھر ہی ہماری کامیابی ہے اور یہی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر آپ امام مسجد ہیں, اپنی انتظامیہ کو, لوگوں کو یہ بتائیں یہ فلسطین کا ٹکڑا وہ ٹکڑا ہے جو انبیاء کرام کا جہاں سے گزر ہوا ہے, جہاں سے صحابہ کا گزر ہوا ہے, جہاں سے جو گزرا ہے اس نے ظلم کو ختم کیا ہے, جہاں سے جو گزرا ہے اس نے ظلم کو مٹایا ہے. لیکن آج ہم کیوں سو بیٹھے ہیں, آج ہم کیوں نہیں جاگ رہے, آج ہم کیوں نہیں ہوش میں آ رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا حق ادا کریں, مساجد میں ایسے دروس دیں, لیکچر دیں, اور جو بحیثیت ماسٹر استاذ بطور معلم ہیں وہ اپنے طلباء کو بتائیں, اپنے سکولوں کالجوں میں یہ تعلیم دیں کہ بیٹا یہ جو ظلم ہے, یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. یہ تو انسانیت کا ہی تقاضا ہے, جبکہ مسلمان بننا تو انسانیت سے بہت ہی اعلیٰ درجے کا ایک کام ہے. تو انسانیت کا تقاضا ہی ہم پورا نہیں کر سکتے. اگر آپ صاحب ایک اقتدار ہیں تو آپ اپنے جنگی سامان کو, اپنی جناب ورزش کو, اپنی پریکٹس کو مزید بڑھائیں, اپنے لائحہ عمل کو مزید ترقی دیں, قوت اکٹھی کریں. ہم کس طرح فلسطینی بھائیوں کے لیے طاقت بن سکتے ہیں. اگر آپ بطور حکمران ہیں, آپ سے گزارش ہے خدارہ ان عیاشیوں سے نکلے, ان بھائیوں کا بھی کچھ سوچیں. عالمی سطح پر اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں, عالمی سطح پر ان کا بائیکاٹ کریں, عالمی سطح پر ان سے تعلق توڑیں, ان سے لین دین ختم کریں, ان کی غلامی سے نکلیں. ان کی ذہنی غلامی جو آپ کے سروں پر سوار ہے, یہ ڈالروں کی دنیا, یہ رم و رائش, یہ چکروں میں, یہ جناب دنیا کے چکروں میں خدارہ ان فلسطینی بھائیوں پر ظلم نہ ڈاؤ. یہ دنیا کے ڈالر, یہ رم و رائش سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا. اپنی یاشیوں سے نکل کر خدارہ ان فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ سوچیں, کچھ سوچیں. اگر آپ میں کچھ ہمت نہیں ہے, کم از کم لوگوں کو, پاکستانی بھائیوں کو پراموٹ کریں, ان کو اسلحہ دیں, ان کو طاقت دیں, ان کو مکمل ان کی سپورٹ کریں. تو ہر پاکستانی بچہ کیوں نہیں وہ تڑپتا ہے کہ مجھے اللہ شہادت کی موت کے لیے قبول کر لے. کون نہیں اٹھے گا, سب اٹھے گا. آج ہر مسلمان کے دل میں ایمان موجود ہے, ایمان موجود ہے, لیکن مسلمان بے بس ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے سروں پہ بیٹھے ہمارے حکمران دنیا دار بن گئے. جنہوں نے سوچنا تھا انہیں سوچ نہیں آتی. وہ سیکولرزم میں مبتلا, وہ لبرلزم کے فتنے میں مبتلا. ان کو کیا پتا یہ جہاد کا جو ہے کنسیپٹ کیا تھا. یہ جہاد سے نہ صرف مالی تقویت ملتی ہے, نہ صرف جسمانی ملتی ہے, بلکہ دنیا بھی بنتی ہے, آخرت بھی ملتی ہے. ہم نے دنیا بنانے کے لیے فراڈ تو بہت کیے, چکر تو بہت دیے, دھوکے تو بہت دیے, جھوٹ اور دنیا میں جو ہے فحش اور بغیرتی کے کاروبار تو کیے ہیں, لیکن جہاد سے جو برکت آتی ہے آج ہم اس سے محروم ہیں. خدارہ آج ہر مسلمان کو بحیثیت مسلم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اور عام جو علاقوں میں, گاؤں دیہات میں رہنے والے دکاندار ہیں, ان کو بھی میں اپیل کرتا ہوں خدارہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. جو بڑے سطح کے سرمایہ دار ہیں وہ اپنی فیکٹریوں میں ان کا بالکل بائیکاٹ کر دیں. کوئی اپنی چیز تیار کریں,
آپ میں بھی اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی ہے، اپنی پہچان آپ بنے۔ ایک مسلمان کی زندگی وہ جو ہے ایک مثالی زندگی ہوتی ہے، بہادرانہ زندگی ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں ہوش میں آؤ، آج کون ہے جو صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، آج کون ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے۔ زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، حالات پیدا ہو چکے ہیں، آج نہیں اٹھیں گے، کب اٹھیں گے؟ تو آج وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے اپنے طور پر جو بھی کوشش ہو سکی ہم فلسطینی بھائیوں کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر اگر جہاد کا بھی اعلان ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو دین کے